دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ، اور اس کی آیت نمبر نکال لیں 188۔ اس وجہ سے کہ درمیان میں روزے سے متعلق رکوع ہے، اس کو ہم اس لیے مس کر رہے ہیں کہ شعبان کے آخری ہفتے میں اس کو کریں گے تاکہ رمضان کے احکام مسائل روزے کے وہ بھی ہمیں یاد رہے، ٹھیک ہے؟ وہ انشاءاللہ شعبان کے آخری ہفتے میں اس کو کریں گے، تو اس سے آگے والا سبق کر لیتے ہیں، وہ پیچھے والا انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ آیت نمبر 188، دعا پڑھ لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تاكلوا اموالكم بینکم بالباطل وتدلوا بها الى الحكام لتأكلوا فريقا من اموال الناس بالاسم وانتم تعلمون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا ولا تاکلوا، اور نہ کھاؤ، اموالکم، اپنوں کا مال، بینکم، آپس میں، بالباطل، باطل طریقے سے۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ اگر کوئی شخص کہے انو آ بنو انو تھوڑا چھپا چلو انو قرآن شریف چاہ 188 رمضان کا موضوع جو ہے نا وہ شعبان کے آخری ہفتے میں کریں گے، اور روزے کے احکام آ رہے ہیں نا پیچھے آگے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ۔ صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ یہ ہے تجارت کے ذریعے سے، ہدیہ تحفہ تحائف کے ذریعے سے دوسرے کا مال استعمال کرنا جائز ہے۔ تجارت بھی وہ جس کو شریعت نے حلال قرار دیا۔ حرام چیزوں کی تجارت کرے حلال نہیں ہے کمائی، چاہے رضامندی سے ہو چاہے پیسے بھی دیے ہیں جی۔ اسی طرح سے شرک یا کاروبار جی اس کی کمائی جی اس کو بھی حرام قرار دیا گیا ہے، وہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح چوری، جوا، سود، رشوت، دھوکے بازی، فراڈ جی، ملاوٹ، بلیک مارکیٹنگ، یہ اللہ نجومی کی کمائی، بدکار عورت کی کمائی، منشیات کے اڈے، بدکاری کے اڈے، جوئے کے اڈے، ان کی کمائیاں، قبضہ گروپ، بطہ خوری، یہ کیا ہے؟ یہ جائز طریقے نہیں ہے۔ پھر باطل طریقوں میں یہ بھی ہے کہ مذہب کی آڑ کے اندر، دین کی آڑ میں دوسرے سے مال بٹورنا، تعویذ فروشی، زیچے نکالنا، حساب کتاب کر کے، علم غیب کے دعوے کر کے دوسرے سے مال بٹورنا، علاج معالجہ کرتے ہوئے دھوکہ فراڈ دینا، اوہ تجھے تو یہ ہو گیا ہے، تیرے اوپر تو کسی نے کچھ کر دیا ہے، یہ جادو ہوا پڑا ہے، اب وہ لوٹ مار کرنے اس سے، یہ سارے طریقے باطل ہیں جی۔ اس میں دو چیزیں ہیں، سود اور جوا دونوں مکس ہیں۔ پرائز بانڈ یہ سرکاری جوا ہے جی۔ عام جوئے کے اندر اصل رقم بھی گئی، تباہ ہو گئی،
اس جوئے کے اندر یہ کہ اصل رقم کی ضمانت ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ آپ کو ملے یا نہ ملے، وہ اس طرح سے، یعنی اس طرح یہ طریقہ اختیار کیا۔ تو اب فرمایا باطل طریقے سے آپس میں ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، وتدلو اور نہ ہی لے جاؤ بہا اس مال کو الی الحکام حکام کی طرف، ہاں جی حکمرانوں کی طرف، جج ہے کوئی، ہاں جی پنے پنچایت کے اندر کوئی منصف ہے، تو اس تک مال لے جانا کیوں؟ لتاکلوا تاکہ تم کھاؤ، فریقاً ایک گروہ، من اموال الناس لوگوں کا مال، بالاسم گناہ کے ساتھ، وانتم اور تم تعلمون جانتے ہو۔ ایک شخص کو پتا ہے کہ یہ زمین پڑی ہے، پلاٹ ہے، مکان ہے، دکان ہے، جو شخص جس کا اس کا قبضہ ہے مالک وہی ہے، میں نہیں ہوں، لیکن اس کے پاس رجسٹری گم ہو گئی ہے، ثبوت نہیں ہے۔ اب میں پٹواری سے مل کر، جج سے مل کر، تحصیلدار سے مل کر کیا کرتا ہوں؟ پیسے دے یہ میرے نام کر دو، اس کے پاس تو ہے نہیں ثبوت۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص اگر مجھ سے اپنی چرب زبانی کہ میں بڑا بلیار ہوں، جی بات کرنے کا ڈھنگ ہے مجھے، بات سپیچ پاور ہے میرے اندر، اس وجہ سے میں اس چیز کا فیصلہ اپنے حق میں کروا سکتا ہوں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کوئی شخص اپنی زبان کی چرب زبانی کی وجہ سے مجھ سے اپنے حق میں فیصلہ لے جائے، لیکن اسے پتا ہے یہ میرا نہیں ہے، تو چاہے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیصلہ کر دیا، وہ جو لے رہا ہے جہنم کی آگ کا انگارہ لے رہا ہے۔ کیوں؟ جج کو تو پتہ نہیں نا کہ حقیقت کیا ہے، لیکن یہ جانتا ہے کہ میرا نہیں ہے۔ قربانی صاحب کتنے مقدمے ختم ہو جائیں گے کچہری میں سے، ہے کہ نہیں؟ ایسے خام خواہ جھوٹے مقدمے، جی جھوٹے گواہیاں، اسی طرح ناجائز دوسرے کے اوپر۔ اب یہ کیا ہے؟ یہ ایمان کا تعلق ہے اس سے، جی جی لا الہ الا اللہ 10 روپے فی قلہ، میں 1 قلہ زمین دیتے میں قسم کھاون کو تیار ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، یہ افسر رشوت نہیں لیتا، یہ افسر رشوت نہیں لیتا، بڑا وہ ہے، اس کا ریٹ زیادہ ہوتا ہے، یہ یاد رکھے۔ ایک چیز تھوڑی جی میں کلیئر کر، ہاں جی جڑا بیان حلفی دینا، ہاں یہ واقعی حلف قسم ہے نا، حلف قسم کو کہتے ہیں، قسم پکی تھی، ہاں جی کوئی جھوٹی گواہی دینا پڑا، جھوٹی قسم تو گناہ کبیرہ ہے نا، یہ تو گناہ کبیرہ ہے، کیونکہ اس طرح عدالتیں دے وچ نہیں آتے وعدن بھی حلفن تساں دسو بھی تساں جیڑی گل کرے سو سچ کرے سو، ہاں جی تے موقع تے قرآن میں یہ کہانی بندہ آدھے میں حلفن جیڑی گل کرے سو سچ کرے، جی جی رکے سکے، جی انہاں مطلب یہ انہیں باقاعدہ، بالکل بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا اب یہاں پر یہ مسئلہ آ گیا کہ ایک تو ہے کہ دوسرے کا مال لینا گناہ سے، کہ اپنی چیز ہے نہیں لیکن کرنا، اب ایک ہے وہ کہتا ہے جی ٹھیک ہے بجلی کا میٹر آپ کا لگائیں گے، آپ کے ڈاکومنٹس پورے ہیں، فیسیں دے دی ہیں، لیکن ہمارا چائے پانی دو، تو تب آپ کو رجسٹری نہیں ملتی اس وقت تک جب تک چائے پانی نہ دو۔ اب یہ اپنا حق لے رہا ہے، یہ اپنا حق لے رہا ہے، ناجائز نہیں لے رہا، اس نے سارے ریکوائرمنٹ پوری کر دی ہے، اب وہ جبرن لے رہا ہے، اب یہ گناہ اس کے اوپر ہے، یہ رشوت نہیں ہے جی، یہ اس کے اوپر اس کے لیے حرام ہے، یہ جتنا بچ سکتا ہے کوشش کرے اپنے طور پر، لیکن اگر مجبور ہو گیا ہے تو پھر یہ تو یہ کیونکہ دوسرے کا مال نہیں لے رہا، یہ تو اپنا لے رہا ہے، تو وہ ہے دوسرے کا مال گناہ کے ساتھ زیادتی کرتے ہوئے لینا، یہ ہے گناہ۔ تو رشوت لینے والا دینے والا دونوں کے بارے میں لعنت کا ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی، اور جہنم کی وعید بتائی اس کی، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ کتنے مسائل حل ہو جائیں گے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ
کام آپس میں باطل طریقے سے مال ایک دوسرے کا کھانا، یہ کام نہ کرو، اور اس کی ایک شکل رشوت بھی بتا دی۔ اور اس کے بارے میں یہ یاد رکھیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو بھیجا زکوٰۃ کی وصولی کے لیے، جس طرح ٹیکس کلیکٹ کرنے کے لیے محکمہ بھیجتا ہے نا اپنے ملازموں کو، اسی طرح زکوٰۃ وصول کرنے کے لیے بھیجا۔ وہ آیا، کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو ہے نا بیت المال کا مال، زکوٰۃ کا جو لوگوں نے دیا ہے، اور یہ لوگوں نے مجھے تحفہ دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، خطبہ ارشاد فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ جی مال لینے گئے، یہ میرا مال ہے اور یہ بیت المال کا ہے، اگر یہ گھر بیٹھا رہتا اس کو ملتا، یہ اس عہدے کی وجہ سے اس کو ملا ہے نا، تو وہ جو ملا وہ بھی بیت المال کا ہے۔ تو کوئی شخص کسی عہدے پر آتا ہے، اسلام کے اندر یہ ہے اس کے لیے ہدیہ تحفہ لینا بھی جائز نہیں، الا یہ کہ ان کا پہلے سے ہدیہ تحفہ طیب کا تبادلہ ہو، اس عہدے پر آنے سے پہلے۔ یہ سپرنٹینڈنٹ جیل صاحب کو جا کر اس نے کہا جی ایک بھینس آپ کے لیے، میں نے کہا جی آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں دودھ پئیں گے، کیا مطلب ہے کہ کل کو کوئی مجھے کام پڑے تو یہ شاندار دعوتیں، تحفے تحائف، یعنی یہ غیر ملک گئے ہیں حکمران، وہاں سے تحفے ملے ہیں، وہ اپنی بغل میں لیے گئے، یہ تو مجھے ملا ہے جی۔ وہ الگ ہے جو زلزلہ زدگان کے لیے ترکی کی اللہ اکبر خاتون اول نے ہیروں کا ہار دیا زلزلہ زدگان کے لیے، اور کہا وہ تو ہمارے فیملی ریلیشن ہے نا، وہ تو ہمیں انہوں نے دیا، یہ تو اخبار والوں نے شور مچایا تو تب جا کر وصولی ہوئی ہے۔ یہ ان کا حال ہے جو کہتے ہیں غوث پاک کی اولاد ہے، یہ بھی ساتھ ہے، ہم تو غوث پاک کی اولاد ہے، پاکہ نے اولاد ہے، اللہ اکبر۔ تو یہ جائز نہیں ہے، ہاں پہلے سے تحفہ طائف ہے، چل رہا تھا پھر جائز ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا لوگوں نے، یہ چاند کبھی بڑا ہوتا ہے چھوٹا ہوتا ہے، اس کا کیا مطلب ہے؟ یسألونک، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا، آپ سے سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انل اہلہ، اہلہ ہلال سے ہے، ہلال کسے کہتے ہیں حافظ غفران صاحب؟ پہلی کا چاند کہتے ہیں نا، ہلال عید، سبز ہلالی پرچم، ہاں جی وہ سرخ چاند، ٹھیک ہے۔ تو اہلہ جمع ہے اس کی کہ روزانہ کی چاند کی شکلیں تبدیل ہوتی ہیں، پہلی کا، دوسری کا، تیسری کا۔ تو سوال ہوا یہ کیوں ہے چاند؟ اچھا، اس چاند کے بارے میں فرمایا قل، فرما دیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہیا یہ چاند، مواقیت، یہ ذریعہ ہے اوقات کا، للناس لوگوں کے لیے، والحج اور حج کا، حج اور لوگوں کے لیے باقی معاملات میں یہ ایک کیلنڈر ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے جو آسمان پر رکھا ہے۔ دیکھیں کوئی ستارہ سیارہ بڑا چھوٹا ہوتا نظر نہیں آتا آسمان پر، کبھی دیکھا بھی سورج پہلی طریقہ سورج ہے، دو طریقہ سورج ہے، وہ ایک جیسا گول ہے۔ سورج ہے ہمارے دن کی گھڑی، گھڑیاں نہیں ہیں سمجھو، یہ تو بعد میں آئی نا۔ تو سورج کو دیکھ کر جی، اور کیا ہوتا ہے ٹائم کا اندازہ کہ دن کتنا شروع ہوا ہے کتنا رہ گیا ہے، یہ سورج کو دیکھ کر، کیونکہ چاند بھی غائب ہے، سورج کی روشنی میں ستارے بھی غائب ہے۔ اب سورج کا ہمارے دین کے اعتبار سے دو فرض عبادتوں سے تعلق ہے، یہ بھی یاد رکھیں، ایک نماز اور ایک روزہ۔ نماز صبح صادق ہوئی، صبح کی نماز کا اذان کا ٹائم ہو گیا، سورج طلوع ہوا، اچھا پورا اشراق کا ہو گئی، تھوڑا اور اوپر آیا چاشت ہو گئی، ٹھیک ہے جی، نصف النہار پر آ گیا زوال ہوا، ظہر کی نماز ہو گئی جی، ایک مثل پر آیا تو کیا ہو گیا جی، عصر کا ٹائم ہو گیا جی، غروب ہو گیا مغرب کا ہے، سرخی غائب ہو گئی مغرب کا ٹائم ختم، سفیدی غائب ہو گئی عشاء کا ٹائم شروع ہو گیا۔ تو فرض عبادت ہے نا نماز، اس سے تعلق ہے سورج کا۔ دوسرا ہے روزے کا، صبح صادق ہوئی سحری کا ٹائم ختم، سورج غروب ہوا افطاری کا ٹائم شروع، دو فرض عبادتوں کے ساتھ اس کا تعلق ہے۔ چاند کا تعلق جو ہے اس کا تعلق ہماری اور معاملات سے ہے،
مثلا چاند کے بارے میں بتا دیا کہ مواقیت للناس، لوگوں کو وقت کا، اوقات کا، میقات کا پتہ چلے. یہ ہے مہینے کا کیلنڈر قمری. ہاں جی. اور اس کو منتھ جو کہتے ہیں نا، مون سے، یہ نا منتھ، مون سے منتھ مہینہ. فارسی میں جو مہینہ کہتے ہیں وہ بھی ماہ سے ہے مہینہ. ہاں جی. کون سا مہینہ چل رہا ہے جی، منتھ کون سا ہے، یہ چاند سے ہے. تو اصل کیلنڈر ہے ہی چاند کا. یہ 29 کا ہوگا یا 30 کا ہوگا، نہ کبھی 28 کا ہوگا نہ کبھی 31 کا ہوگا. ہر مہینے کمی بیشی اس کی پوری ہو جاتی ہے. 2 29 کے بھی آ سکتے ہیں، 2 30 کے بھی آ سکتے ہیں، 1 29 1 30 کا بھی آ سکتا ہے. ٹھیک ہے جی. یہ اس طرح سے. تو 29 کا تو مہینہ شمار ہوگا، 30 کا تو مہینہ شمار ہوگا. اب اس چاند کے ساتھ جو ہماری عبادات کا اور معاملات، دین کے معاملات کا تعلق ہے، اب غفران صاحب اس کے اوپر توجہ دیں ذرا. وہ کون کون سا؟ نمبر 1، رمضان آ رہا ہے، کیسے پتا چلے گا؟ چاند کے راؤنڈوں کو دیکھیں گے نا. یہ ایک چاند یکم سے لے کر آخر تک، یہ گیا، یہ دوسرا آ گیا، ان کے نام رکھ دیے. یہ محرم ہے، سفر ہے، ربیع الاول ہے، یہ ان کے نام رکھے پہچان کے لیے نام. اسلام سے پہلے بھی یہ نام تھے. اور سورۃ توبہ میں ہے کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی، سال کے مہینوں کی گنتی 12 رکھی ہے، 13 نہیں 11 نہیں ہے نا. 13واں مہینہ لگا کھڑے تھے جٹاں دے اوتے، کن کہیں کوئی نہیں کلوٹے ہیں. تو یہ 13 نہیں ہے، کتنا ہے؟ 12. اچھا، حساب سیٹ ہو گیا نا. اچھا، اب اس کے اندر 4 مہینے رکھ دیے حرمت والے. رجب، یہ جو ابھی گزرا ہے. پھر آگے آ گیا ذیقعد، ذی الحج اور محرم. ذیقعد میں حج کے لیے قافلے روانہ ہوتے ہیں، ذی الحج میں حج کرتے ہیں، محرم میں ان قافلوں کی واپسی ہوتی ہے. یہ حرمت والے مہینے ان کو کہلاتے. کیا مطلب؟ ان مہینوں میں لڑائی جنگ کرنا حرام، تاکہ بیت اللہ کی طرف آنے جانے والے قافلے امن سے آ جائیں. رجب کا مہینہ بھی حرمت والا ہے. یہ بات غلط ہے کہ رجب کا مہینہ عمرے کے لیے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حیات طیبہ میں 4 عمرے کیے. ایک عمرہ آپ نے حج کے ساتھ کیا تھا، وہ تھا ذی الحج میں. اور 3 عمرے آپ نے کیے ذیقعد کے اندر، حج سے پہلے والے مہینے میں. جی، ایک صلح حدیبیہ کا جب وہ عمرہ تھا وہ بھی ذیقعد میں کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور اس کے بعد فتح مکہ کے بعد آپ نے عمرہ کیا، وہ بھی اللہ اکبر. طائف سے آیا، جورانہ سے آپ نے احرام باندھا، وہ بھی وہ کیا. اور ایک وہ گیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو انہوں نے عمرہ نہ کرنے دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام اتارے. تو یہ 4 عمرے کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ایک حج کے ساتھ کیا تھا. کیونکہ حج قران کیا آپ نے، جس کے اندر ایک ہی احرام میں عمرہ بھی کرنا ہے اور حج بھی کرنا ہے. جی اچھا، حج تمتع میں کیا ہے؟ احرام عمرہ کر کے احرام اتار دیا، پابندیاں ختم. اور جب یوم ترویہ 8 سے لے شروع ہوگا، مینا میں چلے جائیں گے جی، اور وہاں سے اپنا معاملات جو ہے نا وہ حج کے مناسک ادا کریں گے. وہ درمیان میں جو فائدہ اٹھایا وہ ہے حج تمتع، فائدہ اٹھایا. اور ایک ہے حج افراد، وہ اکیلا حج، عمرہ نہیں کیا اس نے. یہ 3 قسم کے حج ہیں. تو اب یہاں پر کیا ہوا؟ اللہ اکبر. ایک تو اس کے لیے حرمت والے مہینے. کیسے پتا چلے گا حرمت والا مہینہ ہے؟ چاند کے حساب کا پتہ رکھیں گے تو کرے گا. بچے کو 2 سال دودھ پلانا ہے جی. 2 سال کون سا حساب رکھیں گے؟ چاند والا. بیوہ عورت کی عدت 4 ماہ 10 دن ہے. کیسے پتہ چلے گا؟ چاند کے حساب سے. بیوی سے ایلا کیا، قطع تعلقی، کتنی مدت ہے؟ میکسیمم 4 مہینے. یعنی تربص 4 اشہر، 4 مہینے. اس کے بعد کرو فیصلہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کہ آپ نے آباد کرنا ہے یا آزاد کرنا ہے. اچھا، اب اس کا پتہ کیسے چلے گا؟ وہ بھی چاند کے حساب سے پتہ. سال کے بعد زکوٰۃ دینی ہے، وہ سال گزرا ہے کہ نہیں گزرا، کیسے پتہ چلے گا؟ چاند کے حساب سے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اور کیا ہے؟ معاہدے ہوئے ہیں کسی قوم سے، 10 سال کا معاہدہ، 1 سال کا معاہدہ، چاند کے حساب سے حساب لگایا جائے. تو یہ چاند کا کام کیا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی اس کی ڈیوٹی لگائی ہے، ہمارے لیے مہینے کا کیلنڈر ہے. لوگوں نے اس چاند کے ساتھ ایسے شرکیہ کام جس طرح سورج سے کیے ہیں، اس طرح چاند سے بھی کیے. سورج کی بھی پوجا، شیل پمپ ہے نا،
شیل پیٹرول پمپ کا جو مونوگرام ہے پیچھے دیکھا، سورج کی کرنیں نکل رہی ہیں ایسے. یہ سورج کے پجاریوں کا نشان ہے. سکھوں کا بابا گرو نانک کی تصویر آئے گی، پیچھے سورج بنا ہوا ہے. یعنی یہ مجوسیوں میں چونکہ وہ آگ کی پوجا کرتے ہیں اور سورج سے بھی آگ نکل رہی ہے، اور سورج کی پوجا سب سے زیادہ کیوں ہوئی ہے؟ اس لیے کہ شیطان بھی آگ کا بنا ہوا ہے. تو وہ جو پوجا ہوتی ہے وہ شیطان خوش ہوتا ہے اس پر کہ آگ کی پوجا ہو رہی ہے. اچھا، تو اس کے اوپر کیا ہے؟ چاند کے ساتھ انہوں نے کیا کہ یہ جی نو چندی جمعرات کو جو چلا شروع ہوگا، نو چندی یعنی نئے چاند کی جو پہلی جمعرات آئے گی نا، اس کو کہتے ہیں نو چندی جمعرات. اس سے چلا شروع کرنا ہے. نو چندی جمعرات کو یہ تعویذ لکھنا ہے، نئے چاند کی پہلی جمعرات. اچھا، یہ ان کے وظیفے شروع ہوتے ہیں. پھر پورن ماشی کے میلے مشرقوں میں لگتے ہیں کہ پورا چاند 13، 14، 15 چاند پورا ہوتا ہے نا، پوری رات روشن ہوتی ہے. دیہات میں تو پھر کبڈی وغیرہ پھر یہ کھیل ہوتے ہیں، لیکن مشرق قوموں کے اندر یہ میلے لگتے تھے پورن ماشی کے، یعنی ماشی پورا چاند پورا ہو گیا یہ میلے. پھر اس کے بعد آتی ہیں ان راتوں کو کہتے ہیں آموس کی راتیں، یعنی اس وقت چاند ڈھل رہا ہے، ایسا ایسا چھوٹا ہوتا جا رہا ہے نا. تو ان میں دشمنی کے تعویذ لکھے جاتے ہیں تاکہ ان کی محبت کم ہو. جیسا چاند کم ہو رہا ہے، ان کی محبت، دشمنی کے، بغض اور عداوت کے تعویذ لکھے جاتے ہیں. یہ اب بھی جنتریں اٹھائیں، 7 گھڑی ناس گھڑی، 7 گھڑی ناس گھڑی، یہ بختوں والی گھڑی ہے، یہ بدبخت گھڑی ہے. محبت کا تعویذ لکھنا ہے تو بختوں والی گھڑی میں لکھو، اور دشمنی کا تعویذ لکھنا ہے کسی کی بیوی کو ادھر سے چھڑا کر اپنے ساتھ عشق میں مبتلا کرنا، پھنسانا ہے، تو اس کے لیے کیا ہے وہ ناس گھڑی کے اندر تعویذ لکھو تاکہ ادھر سے دور ہو اور ہمارے ساتھ اٹیچ ہو جائے. یہ سارا کچھ اس کے ساتھ. چاند دیوی کا مندر تھا جس کو ڈیانا کہتے تھے، ڈیانا ایرگن، لیڈی ڈیانا، یہ سارا چاند کے ساتھ تعلق. چندرما ہندوؤں کے اندر پوجا پاٹ ہوتی ہے، یہ سورج ماں اور چندرما. سورج بھی باپ ہے اور چاند ماں ہے ہماری. یہ چندا ہمارے والوں نے کہا چندا مامو، یہ ہمارا ماما ہے. تو یہ چاند کے ساتھ انہوں نے یہ چیزیں اٹیچ کی. قرآن نے کہا صرف چاند کا ایک ہی کام ہے کہ تمہارے لیے یہ اوقات کا مہینے کا کیلنڈر ہے، اور حج کے لیے یہ تمہیں بتاتا ہے. اس کا اور کوئی کام نہیں، انسان کی قسمت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. ولیس البر، اب ایک اور رسم تھی. انصار مدینہ کے نئے نئے مسلمان ہوئے، حج کے لیے احرام باندھتے، تو ان میں رواج تھا، دور جاہلیت میں بھی اس دور سے رواج تھا. گھر کے دروازے سے باہر آئے نا، کہتے ہیں اب گھر کی چھت سے نکل آئے نا، اب اگر کوئی کام پڑ گیا، کوئی کام یاد آیا، تو اس دروازے سے داخل نہیں ہونا، پچھلی سائڈ سے آئیں گے، دیوار پھلانگ کر اندر جائیں گے، پوڑی لاؤ صحیح، پھر جائیں گے. یا حج سے واپس آئے ہیں تو پھر بھی پچھلے گئے ادھر سے تھے، آئیں گے دیوار پھلانگ کر، یا پیچھے کو کھڑکی رکھو، روشن دان رکھو، اس میں سے پھلانگ کر. ایک انصاری صحابی نے عمرے کا احرام باندھا، گھر سے نکلا، کوئی کام آیا، وہ پھر دروازے سے داخل ہوا، لوگوں نے کہا اوہ توبہ توبہ. کیا یہ بالکل ایسے جیسے الٹے پاؤں پھرنا. بیت اللہ سے جب آئے تو الٹے پاؤں پھر کر آنا، مرشد کی قبر پر گئے تو پھر الٹے پاؤں پھر کر آنا، مسجد سے گئے تو الٹے پاؤں پھر کر، قرآن پڑھا تو الٹے پاؤں پھر کر. بھائی الٹے کیوں؟ جناب باز پیچھا ناپاک ہے نا، اس وجہ سے بے حرمتی نہ ہو جائے. آگا پاک ہے، جو گود میں رکھ کے قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن جی نیچے پڑا اور ادھر آدمی کھڑا ہوا ہے، شرمگاہ اوپر ہوگی، قرآن نیچے ہو گیا، بے حرمتی نہیں. یہ اپنے طور پر بنا لیے گئے عقیدت کے معاملات، اللہ اس کے رسول نے پابندی نہیں لگائی. ورنہ کل کو کہہ گئے میں جو رکوع کرتا ہوں نا، اللہ تعالیٰ کو کانڈ تھی دی، توبہ توبہ، اللہ تعالیٰ اتے ہے نا. سجدہ کرتا ہوں تو اللہ تعالیٰ کو پیٹھ ہوتی ہے، کیوں جی؟ یہ نہیں ہے، یہ اپنے طور پر گھڑی ہوئی بات ہے. اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا، اس کے اوپر آیت نازل ہے، ولیس البر، نیکی یہ نہیں ہے، بیان یہ کہ تأتوا البیوت، تم گھروں میں آؤ، من ظہورہا، اس کی پچھلی سائڈ سے. ظہور ظہر کی جمع ہے، ظہر کہتے ہیں پیٹھ کو،
ظہر کو بھی اسی لیے ظہر کہتے ہیں کہ سورج اب پیٹھ دکھا گیا ہے، عروج پر تھا نا، اب کنڈ دکھا گیا تھے، پیٹھ دکھا گیا ہے، یعنی اب زوال شروع ہو گیا اس کا. تو ظہوریہ اپنے گھروں کی پچھلی سائڈ سے آنا یہ نیکی نہیں ہے. ولیکن اور لیکن البرہ نیکی تو یہ من اتقی جو متقی ہے، جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی تعمیل کرتا ہے اور اس سے ڈرتا ہے، وہ ہے نیکی اصل. وَأْتُوا الْبُيُوتَ اور آؤ اپنے گھروں میں من ابوابها اس کے دروازوں سے. یہ ہے طریقہ، یہ چوروں کی طرح پیچھے دیواریں پھلانگ کرنے کا یہ نہیں، جو گھر کا دروازہ ہے اس طرف سے آؤ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَاتَّقُوا اللَّهَ اصل حقیقت کیا ہے؟ اللہ سے ڈرو، لعلکم تاکہ تم تفلحون کامیاب ہو جاؤ. اور یہ کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ دنیا میں جس چیز سے ہم ڈرتے ہیں اس سے دور دور بھاگتے ہیں. یہ آدمی بڑا ظالم ہے، اس سے دور رہو. یہ درندہ بڑا خوفناک ہے، اس سے دور رہو. یہ بجلی کے تار ننگی ہے، اس سے دور رہو، نقصان نہ پہنچائے. دنیا میں جس چیز سے ڈرتے ہیں ظفر اقبال صاحب، اس سے اتنا دور بھاگتے ہیں. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے، اس سے جتنا ڈرتے ہیں اتنا اس کے قریب ہوتے ہیں. جتنا ڈرے گا انا اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو متقی پرہیزگار ہے اللہ کے ہاں اس کا درجہ زیادہ ہے. کتنا فائدہ ہے. تو اب اللہ سے ڈرنے کا پھر مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے مومن کا سب سے بڑھ کر محبوب کون ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالی. اور محبوب کی ناراضگی سے ہر کوئی ڈرتا ہے. میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، جی یہ میرا بڑا گہرا جگری دوست ہے، اس کو میرے اس عیب کا پتہ نہ چلے. مجھے دیکھ کر کتنے ساتھی وہ سگریٹ پی رہا ہے نا، مجھے دیکھتے فوراً پیچھے چھپا لیں گے یا اس کو نیچے ڈال کر نا اوپر پیر رکھ دیں گے کہ ان کو پتہ لگا یہ کیا کہیں گے، میرے بارے میں کیا سوچیں گے. یعنی یہ کیا ہے؟ ایک محبت کی بات ہے نا کہ ان کو پتہ نہ چلے. تو مومن کا سب سے بڑھ کر تو محبوب اللہ تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ سے چھپ سکتا ہے. تو مومن ایسی حرکت نہیں کرتا کہ میرا رب کیا کہے گا، اس کی نظروں میں تو میں گر جاؤں گا اور تو بھی ایسا نکلا. یہ ہے ڈر، محبوب کی ناراضگی کا ڈر. میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے، اور یہ ایمان ہمارے اندر پیدا ہو جائے نا، دنیا آخرت سنور گئی. اللہ ہمیں عطا فرمائے. اللہ اکبر. تو کیا فرمایا؟ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب مسلمان نکلے عمرہ کے لیے حدیبیہ کے موقع پر. کافروں نے کیا کیا؟ روک دیا، نہیں جا سکتے. اگلے سال آنا، ضد کا پتہ ایسے بنا دیا، ضد. اب کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلے سال عمرے کے لیے احرام باندھا. سن 6 ہجری میں حدیبیہ کی صلح ہوئی. 7 ہجری کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرہ قضا کیا. اب جب نکلے تو اللہ تعالیٰ نے ہدایات دی کہ اب اگر کفار روکیں اور کیا کریں، تمہیں اس حدود میں داخل نہ ہونے دیں اور لڑائی پر اتر آئیں، تو تم نے پھر خیال نہیں کرنا. حرمت والے مہینوں میں جنگ کرنا مشرکین کے نزدیک بھی جائز نہیں تھا، اس کے احترام کرتے تھے. جیسا کہ آج محرم کے عشرے کے اندر جتنے فلم سٹار ہیں سارے مومن شریف بن جاتے ہیں. ان عورتوں کے پردے دیکھیں، پھر ان کے اللہ اکبر اپنے آپ کو چھپایا ہوا کس انداز کے ساتھ. ویگن والا جو رمضان میں اللہ سے نہیں ڈرتا اور گانے لگا کر جا رہا ہے، ٹرک والا اور گڈی نہیں چلتی تھی، لیکن وہ محرم کے دنوں میں کیا مجال کیوں گانے لگا ہے. احترام کرتا. مشرکین بھی احترام کرتے تھے، لیکن ان میں بیماری تھی. اب لڑائی ہو رہی ہے، آ گیا حرمت والا مہینہ. اب وہ کہتے تھے اس طرح کرتے ہیں، اس دفعہ کا جو زکات کا مہینہ آ رہا ہے نا، اس میں چونکہ ابھی ہمارا پریشر پڑ رہا ہے اور یہ قبیلہ مغلوب ہو جائے گا، اس کو وقفہ دیا تو یہ سنبھل جائے گا، پھر تو ہمارے مقابلے میں آئے گا. لہٰذا اس دفعہ کا زکات کا مہینہ حلال کر لیتے ہیں. محرم کے بعد جو سفر آئے گا نا، اس سفر کے مہینے میں ہم اس کو حرمت والا بنا رہے ہیں. یہ اپنی مرضی کہ میرے کو ٹائم کوئی نہیں جمعہ پڑھنے دا تو میں کل جمعہ پڑھ گیا، چلو. کمال ہے بھائی، میں جمعہ کل پڑھ گیا، آج پڑھی وجہ بتا جمعہ تک جیندہ رہا نہ رہا. کئی آدمی اپنی کول خانیاں خود بھی کر جاتے ہیں کہ بچے ہمارے وہاں بھی ہو گئے، پتہ نہیں کول کریں نہ کریں، کول خانیاں اپنی خود کر کے جاؤ.
اچھے لمبر سے میں کی تھی بہن. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم دے دیا کہ اگر تو وہ حرمت والے مہینوں کا رکھیں خیال تو تم بھی رکھو خیال، پہل تم نے نہیں کرنی. لیکن اگر وہ خیال نہیں رکھتے تو چاہے بیت اللہ کے اندر بھی ہوں، وہ جب بیت اللہ کی حرمت کا خیال نہیں رکھتے تو تم نے جواب دیں، آغاز تم نے نہیں کرنا، لیکن وہ کریں تو تم نے نرم حلوہ بھی نہیں بننا. یہ خیال رکھنا، یہ اسلام کا ایک وقار ہے. اس لیے فرمایا وقاتلوا، اور قتال کرو فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں. پہلی بات تو یہ قتال ہو اللہ کے لیے، اور اللہ کی راہ میں جو قتال ہوگا وہ پوری دنیا کے فساد سے مختلف ہے کہ جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں لڑنا ہے، جہاں نہیں ہے خبردار. اللہ کے لیے لڑ رہے ہو یا اپنے لیے، ذات کے لیے، انا کے لیے لڑ رہے ہو، زن زر زمین کے لیے، یعنی عہدوں کے لیے، تجارتی منڈیاں قائم کرنے کے لیے، ملکوں کے معدنی وسائل کے اوپر قبضہ کرنے کے لیے، سمندروں پر اجارہ داری کے لیے. آج یہی ہے نا جنگ کا مقصد، یعنی میرا ہولڈ ہونا چاہیے. چائنا کیوں آ رہا ہے مقابلے میں، لگاؤ پابندیاں اس کے اوپر، ٹھیک ہے جی. تو آج جنگ اس طرح کی ہے. اسلام نے کہا نہ، اسلام میں جنگ ہے اللہ کی راہ میں، اپنے دفاع کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے، اس کے بعد شرک کو ختم کرنے کے لیے، اللہ کا کلمہ بلند کرنے کے لیے، مظلوموں کی مدد کے لیے. یہ ہے جہاد. لیکن ساتھ ہی فرما دیا الذین، لڑنا ان لوگوں سے یقاتلونکم جو تم سے لڑیں، ولا تعتدوا، اور تم نے زیادتی نہیں کرنی ان پر. ایسا نہ ہو کہ مظلوموں کی مدد کرتے کرتے تم خود ہی ظالم بن جاؤ نا. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یحب، نہیں پسند کرتا المعتدین، زیادتی کرنے والوں کو. اب لڑنا کس سے ہے؟ جو تم سے لڑے، یعنی جو ہتھیار اٹھا کر آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عورتوں پر ہتھیار نہیں اٹھانے، بچوں پر، بوڑھوں پر، کمزوروں پر، بیماروں پر، اسی طرح سے جو ان کے عبادت گاہوں میں بیٹھے ہوئے عبادت کر رہے ہیں ان سے بھی نہیں. کھیتوں کھلیانوں کو برباد نہیں کرنا، جانوروں کو قتل نہیں کرنا. یہ کیسا اصول ہے؟ ادھر دیکھیں، ان کی فیکٹریاں اڑا دو، ہسپتالوں پر بمباری، جنازوں پر بمباری، بارات پر بمباری، ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی؟ یہ مہذب قومیں ہیں. اور اس کے بعد کیا ہے؟ ان کے پل اڑا دو، ان کے جناب یہ عمارتیں برباد کر دو. یہ ظلم اسلام نہیں کرتا. جو ہتھیار اٹھا کر آئے اس سے لڑنا ہے. ہتھیار اٹھایا ہوا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے امان دے دو، میں ہتھیار ڈال رہا ہوں، اس کو امان دو، تحفظ دو. نہیں کلمہ پڑھتا نہ پڑھے بے شک، لیکن تم اس کو اس کی امن کی جگہ پر، یہ نہیں کہ گاڑی سے نیچے اتار کر چل بھاگ جا، پیچھے فائر کھول دیا، پولیس مقابلہ. یہ ایسا نہیں کرنا بھائی. اس نے تو ہتھکڑی باندھی ہوئی تھی، وہ تھا، وہ تو کیسے چلا دے؟ نہیں انہوں نے فائر، اس نے فائر کھولا جی. تو اور اپنے پیٹی بھائیوں کو بچانا، تو ایسا ظلم اسلام نے نہیں کیا. جو ہتھیار اٹھا کر آئے اس سے لڑ. جو نہیں لڑنا چاہتا، چاہے کفر پر ہے، چاہے شرک پر ہے، لیکن اس سے تم نے نہیں لڑنا. اب فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر لڑتے ہوئے زیادتی بھی نہیں کرنی. مسئلہ کر دینا، آنکھ کان ناک کاٹ دینا، بازو پیر اس طرح سے کر دینا، چہرہ مسح کر دینا، مر گیا تو پھر پیر کھولے چلے جانا، تڑپا، پھر اس کی رسا باندھ کے لاش گھسیٹ کر اس کو گھمانا پھرانا ٹرک کے پیچھے باندھ کے. یہ ظلم نے کیا. فرمایا وقتلوہم، ان سے قتال کرو، حیث، جہاں ثقفتم، وہ تمہیں ملے. یہ نہیں کہ وہ بیچارہ بازار میں سودا سلب لینے آیا تو پکڑ گرا دو. اس کا مطلب ہے جنگ کے میدان میں ملے، کیونکہ قتال شروع ہو گیا نا، وہ ہتھیار اٹھا کر آئے تو جنگ کے میدان میں. ہاں اگر ان کی کوئی عورت ہتھیار اٹھا کے آئی ہے، یہ بھی یاد رکھیں، بچہ ہتھیار اٹھا کر آیا ہے، بوڑھا، ان کا بیمار، ان کا جانور کے اوپر انہوں نے بارود باندھا ہوا ہے. اب آپ کہیں جی جانور کو تو مارنا جائز نہیں، نہ، اب اس کو اڑاؤ. اور نہ پھر عورت دیکھنی ہے، کیونکہ جو لڑنے آیا ہے
اگر درختوں کے ایک یا فصل کو وہ آڑ لے کر مسلمانوں پر فائر کر رہے ہیں تو پھر فصل کو کاٹنا جائز ہے. تو جو لڑائی کے لیے جنگ کے لیے جو چیز استعمال ہو رہی ہے اس کو تباہ کرنا جائز ہے. لیکن اس کے علاوہ یعنی جہاں ضرورت ہے تو طاقت کا استعمال کرو, اندھا دھند طاقت کا استعمال نہیں کرنا, یہ مقصد یہ ہے. تو لڑائی میں جہاں پاؤ ان کو قتل کرو, وَأَخْرِجُوهُمْ, اور ان کو نکالو, مِنْ حَيْثُ, جہاں سے أَخْرَجُوكُمْ, انہوں نے تمہیں نکالا, مکہ سے انہوں نے تمہیں نکالا تھا. سورہ توبہ میں آئے گا کہ 4 مہینے کی ڈیڈ لائن دی گئی, مشرکین یا مسلمان ہو جاؤ یا جزیرہ عرب چھوڑ دو, یا پھر 4 مہینے کے بعد جو نظر آئے تو ہم اس کی گردن اتار دیں گے. چوتھا آپشن نہیں ہے. یہ تو تھا مشرکین کے لیے جزیرہ عرب میں. رہ گئے اہل کتاب یہودی عیسائی, ان کے لیے یہ احکام نہیں ہے. حرمین میں نہیں آ سکتے, جی حرم والی سرزمین میں غیر مسلم کا داخلہ بند ہے, لیکن باقی جگہوں پر رہیں, ذمہ بن کر رہیں, جزیہ دیں, اپنے عقیدے پر عمل کرتے رہیں, اسلام کے شعار کا مذاق نہ اڑائیں, اور مسلمانوں کے خلاف تخریبی کارروائیوں میں حصہ نہ لیں, نہ ہی کسی کے ایجنٹ بنے. ٹھیک ہے, امن سے رہو, لیکن اگر خلاف ورزی کرو گے معاہدے کی تو پھر کیا ہوگا, پھر ذمہ ختم. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا والفتنہ, تو اچھا, اور فتنہ اشد, زیادہ سخت ہے, من القتل, قتل سے. اب یہ بات آگے جی آخر قتل کر دیا آپ نے ان کو, قتل کتنا بڑا گناہ ہے. فرمایا جو فتنہ ہے وہ قتل سے بڑھ کر ہے, اور سب سے بڑا فتنہ کیا ہے, شرک, ظلم, ظلم عظیم کہا اس کو, ان الشرک لظلم عظیم. تو جو اپنی گمراہی پھیلا رہا ہے, اسلام کی راہ روک رہا ہے, مسلمانوں کو دین پر عمل نہیں کرنے دیتا, ان کی مال جان عزت کا دشمن بن گیا ہے, جیسے کہ انڈیا کے اندر حالات ہیں نا, اب مسلمان رو رہے ہیں وہاں پر, وہ کہتے ہیں ہم نے غلطی کی, پاکستان بنا لیتے نا اور اس کی حمایت کرتے, ٹھیک تھا. اب پتہ چلا کیوں, اس لیے کہ ہندو کا تعصب شروع سے ہی ہے مسلمان کے ساتھ. یہ سوال ہی پر, یہ ہندو کی نیچر پتہ کیا یاسین بھائی, یہ طاقتور کو دیوتا مانتا ہے, کمزور کے اوپر غراتا ہے. جب کمزور ہوگا نا تو کتے کی طرح غرا کر اس کو پڑ جائے گا, اور جس کو دیکھتا ہے طاقتور ہے اس کو دیوتا بنا کر پوجا کرے گا. یہ ہے ڈنڈے کا, اس کے علاوہ نہیں قابو آتا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ, نہ قتال کرو ان سے, عند المسجد الحرام, مسجد حرام کے قریب, یہ حرمت والی مسجد ہے, حتیٰ, یہاں تک کہ یقاتلوکم فی, وہ تم سے اس میں قتال کریں پھر ٹھیک ہے. آغاز تو ہم نے نہیں کرنا, اگر وہ آغاز کریں, وہ اللہ کے گھر کا احترام نہیں کرتے تو پھر تم نے یہ نہیں وہ جی اللہ کے گھر میں کرو, وہ مارے چلے جا رہا ہے, نہ ایسا نہیں. پھر اس کو منہ توڑ جواب دو. حرم کی سرزمین جہاں شکار کرنا حرام, کانٹا توڑنا حرام, وہاں کی گری پڑی چیز اٹھانا جائز نہیں, شکار کے بارے میں شکاری کو بتانا بھی جائز نہیں, قتل و غارت جائز نہیں, امن والی جگہ ہے. تو وہاں پر اگر دشمن کیا کرتا ہے, حملہ کرتا ہے, پھر اس کو منہ توڑ جواب دو, آغاز تم نے نہیں کرنا. فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ, اگر وہ تم سے قتال کریں, فَقْتُلُوهُمْ, تو تم بھی ان سے لڑو. کذالک, یہ جزاء بدلہ ہے, الکافرین, ایسے کافروں کا یہی سزا ہونی چاہیے. فَإِنْ انتہوا, اگر وہ باز آ جائیں, کس سے, لڑائی سے یا شرک سے, فَإِنَّ اللَّهَ, بے شک اللہ تعالیٰ غفور الرحیم, بخشنے والا رحم کرنے والا, پھر ان کو چھوڑ دو, معاف کر دو. وہ نہیں لڑ رہے تو تم نے بھی نہیں لڑنا. شرک سے بعد آ گئے تو تمہارے بھائی بن گئے, اب کس چیز کی لڑائی ہے. جب اللہ معاف کر رہا ہے تو تم کہو نہیں جی, وہ پہلے لڑے نہیں تھے. فرمایا وقاتلوہم, ان سے قتال کرو, حتیٰ, یہاں تک کہ لا تکونا, نہ رہے فتنہ, فتنہ ختم کرنے کے لیے قتال کرنا ہے. لیکن اگر قتال سے فتنہ اور بڑھتا ہے پھر نہ, قتال کرنے سے فتنہ اور بڑھتا ہے. اب کتنے لوگوں نے یہ غلط ذہنیت بنا لی,
اپنے گھر کے جو کھڑکیاں توڑے، برتن توڑے، دروازے توڑے، شیشے توڑے، عقل مند ہے جی؟ عقل مند کہیں گے اس کو؟ خود کچھ دھماکے کرے اپنے ملک کے اندر اور کہے جی میں اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہوں، نتیجہ کیا؟ لوگ دین سے متنفر ہوں گے، ہو گیا ہمارا دین یہ، قرآن تو حکم دیتا ہے جو لڑے ان سے لڑو، لیکن عوام کو اس انداز کے ساتھ ان قتل و غارت، ادھر دھماکہ، ادھر یہ، ادھر فائرنگ، ادھر یہ کر دینا، آگ سے جلا دینا، یہ کر دینا، یہ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، یہ فتنے بڑھانے والی بات ہے۔ فرمایا فتنہ ختم کرنے کے لیے جب اسلامی حکومت ہے، سلطنت ہے، امیر کہتا ہے جہاد ہو رہا ہے تو تم جا کر قتال کرو تاکہ کیا ہو؟ فتنہ ختم ہو، شر ختم ہو۔ لیکن اس طرح سے انفرادی طور پر ہر کوئی ہتھیار اٹھا کر کھڑا ہو جائے، خانہ جنگی شروع ہو جائے۔ پھر جنگ کے اندر جب شیعہ سنی لڑائی ہوئی تو لوگوں نے اپنے اپنے بغض اور عداوتیں پرانے نکالے، جن کی پرانی خاندانی کو دشمنیاں تھیں انہوں نے اس آڑ کے اندر نکالی۔ کراچی میں ایم کیو ایم سے لڑائی کے دوران لوگوں نے اپنے بغض اور عداوتیں نکالی، تو یہ جائز نہیں ہے۔ فرمایا وَيَكُونَ الدِّينُ، اور ہو جائے دین للہ، اللہ تعالیٰ کا۔ جب پتہ ہے کہ اتنی پاور ہے اور ہم غالب آ کر کیا کریں گے؟ اللہ کا دین نافذ کریں گے، تو پھر تو ہے قتال جائز۔ لیکن اگر ایسا نہیں، مصر میں اخوان المسلمون نے کام شروع کیا، ہتھیار اٹھائے، نتیجہ جو تربیتی مراکز تھے، علماء تھے، سارے فنش کر دیے گئے۔ پاکستان کے اندر سینٹر ان کے بلاک ہو گئے، یہاں جس نے اللہ پر وہ کیا دین کا، لوگ پھر دین سے متنفر ہوئے نا، اور یہ تو ہیں جی بمبار، بمبار مولوی ہیں جناب، یہ دین سے متنفر ہوئے، تو دین تو اللہ کا نہ ہوا نا، فتنہ تو ختم نہ، فتنہ تو اور بڑھ گیا، یہ نہیں ہے جائز۔ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائیں کس سے؟ فتنے سے، فَلَا عُدْوَانَ، پھر زیادتی نہیں کرنی، الا مگر علی الظالمین، ظالموں پر، جو ظلم پر برقرار رہیں ان کے ساتھ تو تم لڑنا ہے، لیکن باقیوں کے ساتھ زیادتی نہیں کرنی، وہ اگر کرو گے تو وہ زیادتی ہوگی۔ اب آ گیا کہ حرمت والے مہینوں کے بارے میں وہ فراڈ کرتے تھے۔ فرمایا الشہر الحرام، حرمت والا مہینہ، بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے کے بدلے میں ہے۔ وہ اگر حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی حرمت کا خیال رکھو، وہ اگر حرمت کا خیال نہیں رکھتے تو تم بھی نہ رکھو، تارنے والا نہیں بننا۔ والحرمات، اور حرمتیں، قصاص عدلے کا بدلہ ہے، وہ حرمت کا خیال رکھیں تو تم بھی رکھو، وہ نہیں رکھتے تم بھی نہ رکھو، تم نے ان کو دیکھنا ہے۔ فمن اعتدی، جو شخص زیادتی کرے، علیکم، تم پر، وہ فتنہ برپا کرنے والے حرمت والے مہینے میں، حرم کی سرزمین میں تم پر زیادتی کر رہے ہیں تو فاعتدوا علیہ، پھر تم بھی ان کو زیادتی کا جواب دو، بمثلی، ایسے ہی، ما اعتدى علیکم، جس طرح انہوں نے تم پر زیادتی کی، اسی طرح کا جواب دو۔ واتقوا اللہ، لیکن جواب دیتے ہوئے بھی اللہ سے ڈرتے رہو، یہ ہے نا انصاف۔ لوگ کیا کہتے ہیں؟ جنگ اور محبت میں سب جائز ہے، رب کہتا ہے نا، جنگ کا بھی اصول ہے، محبت کا بھی اصول ہے، سب جائز نہیں ہے۔ وَاعْلَمُوا، اور جان لو، ان اللہ، یہ کہ اللہ تعالیٰ مع المتقین، متقی لوگوں کے ساتھ ہے، جو اللہ سے ڈرتے ہیں ان کے ساتھ ہے، جو تقوی والا نہیں اس کے ساتھ رب نہیں ہے۔ وَأَنفِقُوا، اور خرچ کرو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں۔ اچھا، جب اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلیں گے تو ظاہر بات ہے پیسہ بھی لگنا ہے، مال بھی خرچ ہوگا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ خرچ نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ دشمن مضبوط ہوگا، دشمن سر پر چڑھے گا، نہ تم رہو گے نہ تمہارا کاروبار رہے گا، پھر چھوڑے گا تمہیں؟ نہیں چھوڑے گا۔ لہذا اپنے دفاع کو مضبوط کرنے کے لیے خرچ کرتے رہو۔ ولا تلقوا، اور نہ ڈالو، بأیدیکم، اپنے ہاتھوں، اپنے آپ کو، الی التہلکہ، ہلاکت میں۔ ایک جنگ کے دوران ایک صحابی دشمن کی بھیڑ کے اندر گھس گیا اکیلا، باقی صحابہ نے کہا یہ تو خودکشی ہے، یہ تو اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالنے میں، پھر اکیلا گھس گیا تو یہ تو مر جائے گا۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سن رہے تھے، انہوں نے فرمایا خبردار، یہ آیت اس لیے نازل نہیں ہوئی، یہ آیت پتہ کہاں پہ نازل ہوئی؟ ہم انصار کے بارے میں نازل ہوئی۔
جہاد ہوا، اللہ نے اسلام کو عزت دی، ہر طرف اسلام کا جھنڈا لہرا گیا. انصار صحابہ نے کہا، یہ کھیتی باڑی کرتے تھے نا مدینہ منورہ میں، انہوں نے کہا چلو جی ہوں حال سنبھالو، پنجالیاں سنبھالو، وہ کریں تو بھائی کھیتی باڑی کریں. اب تو اللہ نے اسلام کو عزت دے دی ہے. اس وقت اللہ تبارک نے یہ آیت نازل کی، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی بات ہے. اس وقت اللہ تعالیٰ آیت نازل کی، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے رہو اور یہ اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو. یہ تم جو گھروں میں بیٹھ گئے ہو نا تو کیا ہوگا، کافر مضبوط ہوں گے، آئیں گے تم پر چڑھنے کے لیے. تم نے بیلوں کی دمیں پکڑ لی. یہ اس کے لیے آیت نازل ہوئی ہے. وَآسِنُوا، اور احسان کرو. احسان کیا ہے؟ حدیث جبرائیل کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی تعریف ہے، اللہ کی عبادت ایسے کر کے جیسے تو اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہا ہے. اگر یہ یقین پیدا نہیں ہوتا تو ایسے سمجھ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ ہو عبادت. دیکھیں نہیں، اب یہاں بیٹھے نا، اگر پتہ جی کیمرے لگے ہوئے ہیں تو ذرا الرٹ بیٹھیں گے، یار کیمرے لگے ہوئے، خیال کرو کوئی ایسی حرکت نہ کروں جو ریکارڈ ہو جائے. اچھا، اب پتا ہو کہ کیمرہ چیک کرنے کے لیے افسر بیٹھا ہوا ہے، وہ ذرا سیدھے بیٹھو، افسر دیکھ رہا ہے، ٹھیک ہے جی، ذرا اس سے زیادہ بہتر الرٹ ہو. لیکن جب افسر سامنے آیا کھڑا ہے تو اس وقت کیسے ہوں گے؟ کیونکہ اب میں دیکھ رہا ہوں افسر کو، خود سامنے کھڑے ہیں. پہلے تو یہ تھا وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اب ہے کہ میں خود دیکھ رہا ہوں اس کو. تو ایمان ایسا ہونا چاہیے کہ عمل ایسا کرے کہ اللہ تعالیٰ کو میں دیکھ رہا ہوں. اب کیسے کروں گا؟ وہی محبوب کی ناراضگی سے ڈر. اچھا، اور نہیں تو کم از کم اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، تو سات پردوں میں دیکھتا ہے، گوپ اندھیرے میں دیکھتا ہے، رضائی کے اندر بھی دیکھتا ہے، مجھے تنہائی میں بھی دیکھتا ہے. جب کیبل کا ریموٹ میرے ہاتھ میں ہوتا ہے اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، جب نیٹ کا ماؤس میرے ہاتھ میں ہے اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، جب موبائل کے ہینڈ فری لگائی ہے اس وقت بھی دیکھ رہا ہے. ہاں جی، جب اسکرین پر میری نظر ہے تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے، جب میں بازار میں جا رہا ہوں تو اس وقت بھی دیکھ رہا ہے. جب یہ ایمان ہوگا، گناہ ہوں گے، پتہ ہے میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، نہیں تو اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ ہے احسان. تو فرمایا وَآسِنُوا، اور احسان کرو. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یحب المحسنین، اللہ نیکیاں سنوار کے کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. نماز تو پڑھی سنت کے مطابق پڑھ، خشوع خضوع سے پڑھ. زکوٰۃ دی تو احسان نہ جتلا، صدقہ کیا احسان نہ جتلا. عمل کیا اللہ نے توفیق دی تو اس کو جتلا نہ، ریاکاری نہ کر. کیوں بتا؟ اللہ کا شکر ادا کر. تو نے یہ نہیں کیا، میں نے تو یہ کیا. اللہ نے تجھے توفیق دیا، اس کے لیے دعا کر، اللہ اس کو بھی توفیق دے. تو یہ کیا ہے؟ احسان کرنے والوں کو، نیکیاں سنوار کے کرنے والوں کو اللہ پسند کرتا ہے. میں اس کی مثال دیا کرتا ہوں. ایک ہے پانی دینا جناب، وہ پانی کا گلاس لیا، یہ لیں جناب، یہ دیکھیں حضرت غفران صاحب، یہ لیں جناب، یہ پانی دینا. اور ایک ہے اس کو پلیٹ میں رکھ کر، اوپر بھی پلیٹ رکھ کر، یہ ادب سے دینا. دونوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ تو یہ ہے احسان سنوار کر، اور یہ ہے ایسے دینا، اور یہ ایسے، یہ ہے حقارت سے پھینکنا، جانور کے آگے ہڈی ڈال دی. تو اللہ تعالیٰ نے کیا سنوار کے کرنے کو پسند کرتا ہے. اللہ سے دعا، اللہ سے توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت. دعا کر لیں گے ایوب صاحب کے، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے.